السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح قاضی محمد حارث آج موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پہ، جس سے بالخصوص ہم بات کریں قیامت پہ اور قیامت کی نشانیوں پہ، کہ آج کے دور کے حساب سے وہ نشانیاں کہاں تک پہنچی ہیں، کون سی نشانی جو ہے اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور کون سی احادیث کس موقع کے لیے بیان کی گئی، ماضی سے اس کا کیا لینا دینا تھا، اور جب وہ حدیث بیان کی گئی اس دور کے حساب سے اس کی کیا ویلیو تھی، اور آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، میٹافوریکلی کیا چیز بیان کی گئی ہے اور کھل کے کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ تو چلائیں شروع کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کافی ٹائم سے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں بھائی بسم اللہ کرتے ہیں آج۔ قاضی صاحب، جتنے بھی مذاہب ہیں نا، ان سب میں ایک ججمنٹ ڈے، قیامت کا دن، لاسٹ ڈے، مطلب یہ ایک تصور موجود ہے قیامت کا، گاہے بگاہے ہے کوئی ذکر آ جائے اس کا، یا سب جانتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اب ڈیبیٹ یہاں پہ ہوگی کہ کس طرح ختم ہوگی یہ دنیا، کیا چیزیں آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا بھائی اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس میں ہمیں ہندو مت میں ہمیں مل جاتا ہے کالکی اوتار کا، مل جاتا ہے کہ بھائی ججمنٹ ڈے سے قبل اس کی آمد ہوگی۔ یہودی بھی ویٹ کریں مسیح کا، کرسچن بھی ویٹ کریں مسیح کا، ہم بھی ویٹ کریں کہ مسیح کا ہم اسے امام مہدی کے نام سے جان لیں، ہم اسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام سے جان لیں۔ پتہ سب کو یہ دنیا ختم ہونی ہے، بس طریقہ کار پہ اختلاف ہے، اور ہر کا ایک اپنا ایک نظریہ ہے مذہب کا۔ ایز اے مسلم ہم کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دیگر مذاہب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ دنیا ایک وقت آئے گا، سب فنا ہو جائے گا، اور ہمارے نزدیک فلاسفہ بھی، مسلم فلاسفہ بھی خاص طور پہ لکھ چکے ہیں کہ دنیا نہ صرف یہ کہ دنیا حادثہ، مطلب یہ کہ اس کا کوئی سٹارٹ ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ رہے گی بھی نہیں، اور ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارا اصل فلسفہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں مطلب ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ آخرت ہمارا ایک اٹرنل، یعنی سمجھ لیں ایک ابدی پوائنٹ ہے، اور دنیا میں ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم گزارنا ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ یہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو صرف اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی نالج صرف اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ انہوں نے ان کے خواب میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ 5 کا اشارہ کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ان سے کسی نے کویشچن کیا تھا، تو وہ پھر جب وہ جواب انہوں نے مانگا تو انہوں نے ٹائم لیا، پھر خواب میں آپ علیہ السلام آئے، انہوں نے 5 کا اشارہ کیا، تو وہ کسی معبر کے پاس گئے، ان سے پوچھا تعبیر، انہوں نے کہا بھائی آپ سے جو کویشچن کیا گیا وہ ان 5 چیزوں میں سے جس کی نالج اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور وہ سورہ لقمان کے اینڈ میں اللہ نے کہا ہے، تو اس میں سے ایک چیز یہی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، جو اصل اس کی جو ٹائم ہے جس وقت وہ قائم ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ جو قرب قیامت کی نشانیاں، اور اس یوزولی ہم قرب قیامت کی نشانیوں کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی تو وہ کہ جو بہت دور کی علامتیں، قیامت کے قریب سے، ایک بالکل قیامت کے قریب ہے، قیامت کے بالکل لگ کر ہیں، یعنی وہ کبریٰ کہلاتی ہیں، وہ قیامت وہ علامات کبریٰ ہیں۔ اور کچھ ہیں علامات اوسط یا وسطیٰ کہلاتی ہیں، وہ جس میں یہ ہے کہ وہ بیچ میں کچھ دور ہوگا جس میں کچھ علامات آ جائیں گی، ظہور پذیر ہو جائیں گی، اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی ذرا پہلے ظاہر ہو جائیں گی، جن میں خود آپ علیہ السلام کا ظہور اور نزول یہ خود بھی ایک علامات قیامت میں سے ہے۔ دیگر ہاں، جیسے ابھی آپ نے کالکی اوتار کی بات کی نا، اسی طرح پچھلی بکس میں بھی اسی طرح مینشنڈ ہے کہ یہ جس طرح ٹائم گزرتا رہے گا، وہ مطلب آپ علیہ السلام کا نزول ہونا، آخری نبی کا آنا، اس بات کی علامت ہے کہ ہم گریجولی قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا کیسا، میرا نا اس میں ایک پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہوگی نا، تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہوں گی کہ یہ چیز آئیں گی، یہ مین نشانیاں ہیں، پھر کٹ ٹو دا لاسٹ تھنگ، قیامت آ جائے گی اس کے بعد بڑی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور ہوا تو اس وقت جو بتائی گئی نشانیاں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھیں عیسائیوں کو، کہ یہ نشانیاں ہیں، جس میں آخری نبی کا آنا بھی ایک نشانی تھی جو عیسائیت میں تھی۔ لیکن پھر مسئلہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ ہو گیا تھا کہ ان کو لگتا نہیں تھا کہ نبی یہاں پہ آئے گا، اس خطے میں آئے گا، وہ اپنے ہی خطے میں مانگ رہے تھے، بیسکلی عبرانی زبان والا ہوگا، ہاں زبان کا مسئلہ زیادہ، صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو یہ وہاں پہ زبان کا مسئلہ آ گیا تھا صرف. ٹھیک اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی نا, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے تھی. ان کا آنا اور ان کا وفات پا جانا بھی, یہ بھی بالکل یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے تھی. اور پھر اس کے بعد جو بتائیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, وہ آخر تک لے کے گئے, کیونکہ یہ آخری نبی تھے. ان کی بتائی ہوئی چیز تھی وہ اینڈ تک تھی, وہ آخر تک لے کے جائے گی آپ کو چیز. اب جیسے وہ جو ہے نا آگ ایک علامت ہے کہ سرزمین شام پہ ایک آگ لگے گی, اور وہ قیامت کی جو جلدی ظاہر ہونے والی علامات میں سے ایک ہے. تو حجاز کی جو آگ ہے, حجاز کی جو آگ ہے, اور وہ غالباً 634 عیسوی میں لگی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے چند سالوں بعد, یہ عیسوی ہے ہجری میں 634 ہجری میں لگی, 634 ہجری میں لگی, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے تقریباً 620 سال کے بعد. تو اس کا مطلب تو یہ کہ آج سے 800 سال پہلے وہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. تو ہمیں اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ گریجولی ان چیزوں کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, علامات کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو جلدی ظاہر ہو گئیں وہ, جو بیچ میں ظاہر ہو رہی ہیں, مستقل ہو رہی ہیں وہ, اور جو بیچ میں ظاہر ہو رہی ہیں وہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ہم علامات کبریٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جو درمیانی والی علامات ہیں ساری ظاہر ہو جائیں گی, تو پھر علامات کبریٰ کا ظہور شروع ہو جائے گا, جن میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا جو ہے وہ. کیسا مجھے نا یہ جو درمیانی جو احادیث لگتی ہیں نا, اور سوری جو علامتیں لگتی ہیں, مجھے وہ لگتی ہیں جو قائم رہیں گی, جو رہیں گی, جو چلتے ہیں معاشرے ساتھ رہیں گی. صحیح کہہ رہے ہیں. جو اپنا برکت نہ رہنا مال میں, زنا عام ہو جانا, شراب عام ہو جانا, اخلاقیات کا گر جانا, مطلب یہ رہیں گی چیزوں پہ. یہ ایسا نہیں کہ وقوع پذیر ہو کے ختم ہو گئی ہیں. یہاں نا ایک اور مجھے مزے کی جو چیز میں نے بھی پڑھ رہا تھا, وہ ایک حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے جس سے. اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص آیا, اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس کا علم معلوم من السائل المسئول, کے سوال کرنے والے کا علم. سوال یہ بالکل ایسا ہی ہے, بڑا زبردست. ہاں اچھا, اور پھر علامتوں کے بارے میں پوچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 علامتیں بتائی تھیں. پہلی علامت تو یہ تھی کہ غالباً لونڈی جو ہے اپنا بچہ جنے گی, اپنا بچہ جنے گی, اور دوسری علامت جو اپنے آقا کو جنے گی, اپنے آقا کو جنے گی. اور دوسری علامت یہ تھی کہ بھوکے ننگے کہہ لیں, یہ کہہ لیں کہ جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی, بکریاں چرا کے جن کو گزارا ہوتا ہوگا, وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے. یہ جو پہلی جو نشانی تھی نا, یہ مجھے اخلاقیات سے متعلق لگتی ہے. اس میں اس دور کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ بہت ساری جنگیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جس میں بہت سارے لونڈیاں آئیں گی, تو اس کے ساتھ ہم بستری ہوگی, تو بچہ جمے گا. تو بیسکلی وہ بچہ کیونکہ مالک کا بچہ ہوگا, تو وہ اس عورت کا آقا کہلائے گا. ایک تو اس دور کے حساب سے یہ بات کی جاتی تھی جو جنگوں کے حساب سے. باقی اخلاقی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ جس طرح کا آج ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے ہم جا رہے ہیں تیزی سے, کہ اولاد ماں پہ ایسے حکم چلا رہی ہوتی ہے کہ وہ تعظیم ختم ہو گئی ہے, عزت کا جو وہ لیول تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نوکر ہے ماں اس کی. ایسا ہی ہے. تو یہ مجھے وہ اخلاقیات کی پستی والی مثال لگتی ہے کہ ماں باپ کی جو قدر ہوگی نا, خاص طور پر ماں کی, وہ بہت نیچے چلی جائے گی. بہت سارے محدثین نے یہی لکھا. ہاں, اور دوسری جو ہے کہ جو ننگے پیر ہوں گے, جن کے تن میں کپڑا نہیں ہوگا, بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے. تو آج اپنا مڈل ایسٹ دیکھ لیں آپ, بکریاں چرانے والے آج کہاں پہنچ گئے. کبھی برج الخلیفہ بن رہا ہے, تو برج العرب بن رہا ہے, تو کوئی مکہ ٹاور بن رہا ہے, بڑی بڑی عمارتوں کا. اگر آپ دبئی جائیں نا کیسا, تو ایئرپورٹ سے آپ جیسے نکلیں گے نا باہر, دبئی کی طرف جانا شروع ہوں گے, تو ایک وہ انڈر پاس آتا ہے. جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو دوست تھا نا, اس نے کہا جہانگیر تھوڑی سی آنکھیں بند کر, کہ جب اس انڈر پاس سے تو نکلے گا نا دوسری طرف, تو تیری دنیا بدل جائے گی. اور کئی صاحب جیسے آپ انڈر پاس پار کرتے ہیں نا, دوسری طرف نکلتے ہیں, تو یار آپ کو چکر آ جاتے ہیں. کتنی بڑی بڑی عمارتیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہاں آ گیا. ہم نے تو ابھی نیو یارک اور باقی شہر تو ہم نے نہیں دیکھے, سب وہاں تو اور زیادہ آن سین ہوگا, بٹ دبئی میں جو سین میں نے دیکھا, پھر میں وہاں پہ بزنس بے یا اس طرح کے نام کا علاقہ, وہاں میں گیا, وہاں میں کھڑا ہوں, مجھے سورج کی روشنی نہیں لگ رہی تھی. ایسی بلند عمارتیں وہاں پہ کھڑی کی ہیں لوگوں نے. مقابلہ یہ ہوتا ہے نا وہاں پہ, لگژری دکھانی ہے, اونچی سے اونچی عمارت لے کے جانی ہے اپنی. تو یہ 2 نشانیاں تو حدیث جبرائیل کی جو ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں, کیونکہ حضرت عمر میرے خیال میں اس وقت وہاں پہ نہیں تھے, کیونکہ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہا, تمہیں پتا یہ شخص کون تھا جو ابھی یہاں سے ہو کے گیا؟ بتا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے.
اس میں علامات بھی بڑی زبردست بتائیں. انہوں نے کہا کہ کپڑے تو اتنے سفید تھے کہ مسافروں والی علامات نہیں تھیں. ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا, اگر مدینے کا ہوتا تو ہم میں سے لوگ جانتے ہوتے. میں جب مدینہ گیا تھا نا, تو ہم نے بچپن میں نا, آپ نے بھی شاید وہ یوز کیا, وہ ایک کیمرہ آتا ہے جس میں مدینے کی تصویریں ہوتی تھیں, یہ کر رہے ہوتے تھے تصویریں. تو ہم نے نا, میں نے اپنے دماغ میں مدینہ وہی بنایا ہوا تھا, آلدو وہ بہت پرانی تصویریں تھیں. میں نے کہا کتنا ہی ماڈرنائز ہو گیا ہوگا, کتنی ہی چیزیں جو ہے نا چینج ہو چکی ہوں گی. تو میں اپنے حساب سے بنا کے گیا کہ یار وہ چیزیں جو پرانی شکل میں کسی نہ کسی حد تک شاید موجود ہوں. اب جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے, وہاں گئے, بلڈنگس وغیرہ ساری ڈفرینٹ, بالکل ہی سب کچھ ہی ایسا مطلب الگ ہی وہ ہو چکا ہے. انفراسٹرکچر اتنا زبردست, بلڈنگز اتنی اونچی اونچی کھڑی ہوئی, مکہ میں خاص طور پہ, پھر ادھر ادھر سٹیز میں جائیں تو وہ تو انفراسٹرکچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہے نا. اور پھر اسی سے پتہ چلا کہ اب خاص طور پہ تیل نکلنے کے بعد نا 1970 کے بعد اسپیشلی, یہ تو عرب تو سر وہ ان کا گیم ہی ڈفرینٹ ہو گیا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں, وہ پکڑا ہی نہیں آتے اب. تو یہ دو نشانیاں تو اس حساب سے ہیں. باقی جو بڑی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک دھوئیں کے بارے میں بڑا ذکر کیا جاتا ہے, وہ دھوئیں کا کیا سین ہے قاضی صاحب؟ دھوئیں کا بظاہر جو ہے نا, دھواں وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو ہم یوزولی لے رہے ہیں کہ آگ وغیرہ کچھ اس طرح مراد ہو. میرے خیال میں کوئی میٹافورک کوئی ایسی چیز ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شاید ایسی کوئی چیز جو جس طرح دھوئیں سے لوگوں کی ویژن بلر ہو جاتے ہیں, لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے, شاید اس طرح کوئی سین ہو. دیکھیں, جب یہ قریش مکہ کے مظالم بڑھے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ پاک تو ان کو دیکھ لے, ان کے مظالم بڑھ گئے. تو سخت بد دعا نہیں دی, بٹ یہ کہا کہ ان کو سبق ملے کسی چیز سے. تو وہاں قحط آ گیا 7 سال کا, بہت ہی برا قحط رہا وہاں پہ. اور کہتے ہیں کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ جب وہ اوپر دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا. اس کی 2 چیزیں لے سکتے ہیں, ایک تو بھوگر افلاس سے شاید ویژن بلر ہو جاتا, نمبر 1. نمبر 2, خشک سالی اتنی شدید ہو جائے کہ آپ کے ایٹماسفیئر پہ گرد و غبار بڑھ جائے, کیونکہ وہ صحرا ہے, ریگستان ہے, جھکڑ چلتے ہیں, خشک سالی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت پولیوٹیڈ ہو گیا ہو نا, آلودگی والا, تو وہ دھواں فیل ہوتا ہو. کیونکہ سورہ دخان میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے نا, آگ کا, اس کے دھوئیں والے عذاب کا. دوسری چیز جو اگر اس کو مزید ڈیٹیل میں جائے نا, تو کچھ محدثین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس دھوئیں سے مسلمانوں کو صرف ہلکا سا زکام ہوگا, اور جو غیر مسلم ہوں گے, فار ہوں گے, وہ مدہوشی کی کیفیت میں رہیں گے. تو اس سے آپ شاید کسی بیماری کی اس پہ لے سکتے ہیں, اسموگ وغیرہ کا, اسموگ وغیرہ, کوئی بھی ایک ایسی بیماری ہو کہ جو ان کو افیکٹ کرے, کوئی خاص مخصوص چیز کھانے والوں, وائرل, ہاں سمجھ رہے ہیں, جس طرح ابھی کورونا آیا تھا, یہ کچھ مخصوص خوراک ایبزارب کرنے والوں کو زیادہ تکلیف دی اس بیماری نے, مخصوص ماحول والوں کو زیادہ تکلیف دی اس بیماری نے. تو ہم یہ اس میں سمجھ سکتے ہیں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ بیماری, کہ بھائی بیماری کا ایک عنصر ہو جائے گا, کیونکہ اس کے بعد لوگ توبہ بھی کریں گے, ہاں, تو وہ چیز عذاب اٹھا لیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. تو بہت حد تک مجھے لگتا ہے کہ وہ دھواں جو ہے نا, کوئی ایسی وبا ہوگی کہ جو دنیا کو ایک بہت حد تک جام کر دے گی. ہم نے ایک وبا تو ابھی دیکھی نا دنیا کے ساتھ جام ہوتی ہے, تو مجھے وہ وبا لگتی ہے کہ یار یہ وبا کا سین ہوگا. ہاں, این ممکن ہے, جس طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ بظاہر وہی والی بات ہے نا کہ جس طرح ابھی آج کل ریسنٹلی بھی ہمارے یہاں پاکستان وغیرہ میں اسموگ اور فوگ کا جو چلتا ہے, اس سے لوگوں میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, اور وہ بیماریاں ریسپریٹری سسٹم کی ہی ہوتی ہیں. جو آپ نزلہ زکام کی جو بات کر رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے شاید مسلمس کے ریسپریٹری سسٹم پہ اٹیک کرے اور نان مسلمس کے نروز پر اٹیک کرے, جا کے وہی مخصوص غذا کے استعمال ہونے کی وجہ سے امیون سسٹم ویک ہو جانے کی وجہ سے, یا کوئی بھی ایکسپیکٹ اس کا ریزن ہو سکتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ شاید کوئی وائرل ڈیزیز ہو, اور یہ تو ہم دیکھ بھی چکے ہیں, مطلب ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا بھی ہے. تو بظاہر وائرل سسٹم ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی صورت حال ہو. دوسرا نا, یہ بہت سارے لوگ ترتیب سے بیان کرتے ہیں نشانیاں. یہ صرف نشانیاں بتائی گئی وقتاً فوقتاً, مطلب کہ مخصوص حدیث اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح دجال کے بارے میں بڑی سی حدیث ہے. بھائی لوگ آ کے سوال پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے, تو ان کو کمپائل کر کے صغرا اور کبرا کو الگ الگ کر دیا گیا. اور مثال کے طور پہ اسی میں 2-3 علامتیں ایسی ہیں جس کی ہم ترتیب بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دجال کا ظہور, ٹھیک ہے, دجال کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور,
ٹھیک ہے, ان کی آمد, اور اس کے بعد یاجوج یاجوج بس ماجوج. یہ تین یہ تین ہیں جن کی ہم ترتیب بنا سکتے بس. ہیں. اس کے علاوہ جو دو کی میں ترتیب سمجھتا ہوں نا, دو کی, ان میں سے ایک تو وہ ہوگی کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا, صحیح ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس کے بعد ہی وہ جانور نکلے گا, دابۃ الارض, اسی دن یا اگلے دن. ہاں, کیونکہ وہی مہر لگائے گا. کیونکہ جب اس نے مہر لگا دی نا, پھر تو کوئی اس کے آپ واپس جانے کا سین نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے. اور پھر ایک اور محدثین جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو آگ نکلے گی نا, جو میدان حشر کی طرف بلائے گی شام, وہ اس کے بعد آئے گی, یعنی دابۃ الارض کے بعد آئے گی. یعنی سمجھ لیں سورج جب مشرق سے, یعنی جب دجال نکل رہا ہے, دجال سے پہلے امام مہدی آئیں گے, یہ بھی کنفرم ہے. کیونکہ امام مہدی تو وہ چیزوں کو وہ کریں گے نا, بہتر کی طرف لے کے جائیں گے. اور پھر وہ دجال آئے گا, دجال کو قتل حضرت عیسیٰ کریں گے, حضرت عیسیٰ کے بعد پھر وہ یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ یہاں تک تو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج جب مغرب سے نکلے گا. اب جب مغرب سے نکل گیا نا, توبہ کا دروازہ بند ہے, اب کیس کلوز ہو گیا. اب یعنی کچھ بچا نہیں ہے پیچھے کہ کوئی شخص مسلمان ہو جائے یا کوئی شخص توبہ کر لے. اب یہ کیسز کلوز ہو چکے ہیں. نامہ اعمال جس طرح کہتے ہیں نا, اس مہینہ اینڈ ہو گیا, وہ آپ کے پچھلا وہ بند ہو گیا, کلوز ہو گیا. اب وہ دابۃ الارض آ کے سب کے ماتھے پہ نشانیاں لگا رہا ہوگا کہ کون جنت میں جا رہا ہے, کون جہنم میں جا رہا ہے. اچھا, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو تین نشانیاں نا, اس پہ ہم لوگ بہت یوزولی ہم لوگ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں. وہ امام مہدی, دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ سب سے مشکل ٹائم ہے. یہ سروائیو کر گئے تو پھر آخر میں تو پھر سمجھ لیں کہ ویسے بھی اتنا ٹائم کہاں ملے گا, 150-200 سال عمر تو ہے بھی نہیں نا. یہ بہت مشکل ٹائم ہوگا, یہ فتنے کا ٹائم ہوگا. اچھا, اس میں چلو دجال پہ تو ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. مجھے نا دجال سے زیادہ نا حضرت امام مہدی کا ٹائم مشکل لگتا ہے. ایسا ہے, ان کا خود کو منوانا. ہم دجال کو کافر کیسے مانیں گے اور کسی کو امام مہدی کیسے مانیں گے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایک اور چیز ہے خطرناک قسم کی نا, وہ یہ ہے کہ اس چیز پہ کبھی غور کیجیے گا جہانگیر. میں بڑا سوچتا ہوں اس حوالے سے کہ جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, شعر آیا. ایگزیکٹلی جب اصل میں شعر آئے گا تو کیسے تسلیم کریں گے ہم؟ سب عام بندے کو چھوڑ دیں, جو تھوڑی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں وہ کیسے مان لیں گے؟ اتنے بہروپیے آ چکے ہیں, خانہ کعبہ تک میں کھڑے ہو کے اعلان ہو چکے ہیں. ہاں, خانہ کعبہ کا سیج ہو گیا, وہاں پہ لوگ جو ہے مارے گئے اس کے اندر. ابھی پچھلے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے, اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اب بتائیں کہ ایک بندہ اگر اعلان کرتا ہے, آپ رجیم چیک کریں اس وقت کس طرح کی رجیم ہے سعودیہ میں. اور وہ یا سعودی تو چھوڑ دیں, کسی بھی مسلم ملک میں اگر آگے کوئی چیلنج کرتا ہے اس رجیم کو اور کہتا ہے کہ یار اب میں جو ہوں چیزیں دیکھوں گا یہاں پہ, تو کیسے اس بندے کو برداشت کیا جائے گا؟ ویسٹرن انٹرسٹ دیکھ لیں, ان بندوں کے بادشاہوں کے اپنے انٹرسٹ دیکھ لیں. سر اس وقت اگر امام مہدی آ جائیں تو امام مہدی جن لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنیں گے وہ خود عربزی ہیں. ایسا ہی ہے. ان کا جو سو کالڈ سسٹم ہے, سب سے بڑا تھریٹ تو امام مہدی ان کے لیے بن جائیں گے نا. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سسٹم کے خلاف جانے والوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں. تو اب دیکھیں اس جگہ سے آواز اٹھ رہی, کیونکہ حضرت امام مہدی کو پہچانا وہیں جائے گا. لوگ پہچانیں گے, لوگ وہ اچھا وہ بچ رہے ہوں گے کہ میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری نہ سونپی جائے. وہ بچ رہے ہوں گے اور پھر لوگ ان کو پہچان کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ایسے وقت میں اس جگہ پہ ان کی جان بچ جانا. میں قاضی صاحب, یہ جہاں ہماری آزمائش ہے نا, یہ امام مہدی کی بھی آزمائش ہے. ایسا ہی ہے, بہت بڑی. یہ ایک بہت مشکل ٹائم ہے, اور جب تک ان کا ظہور ہوگا تب تک وقت اور مشکل ہو چکا ہوگا, چیزیں اور خراب ہو چکی ہوں گی. کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطہ جس طرف سے پستی میں جا رہا ہے اخلاقی طور پہ. چلو آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہوتی ہے, ہم سمجھ بھی سکتے تھے کہ چلو مذہبی سینٹیمنٹس ہیں, ایک اسلام کا بول بالا ہے. اب تو وہ بہت تیزی سے اپنا لیول ہی چینج کرتے جا رہے ہیں. یو نیور نو کہ جب ان کا ظہور ہوگا, جب وہ اعلان کریں گے یا جب ان کو ظاہر ہوں گے, تو اس وقت تک چیزیں کتنی خراب ہو چکی ہوں گی, فتنے کہاں تک آ چکے ہوں گے. ہمارے مدرسے کے ایک استاد تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً کوئی 20-25 سال ڈیتھ کو ہو گئے. 15-20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے, 20-25 سال.
وہ مدرسے پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے اچانک ریزائن کیا اور انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. تو بڑا وہ ایک عرصے سے پڑھائے تھے 30-40 سال سے. ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ریزن ہے. وہ بہت ہی اسپریچولی بہت مطلب اللہ تعالیٰ سے کلوز تھے, بہت نیک آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے لگتا ہے کہ بس امام مہدی آنے والے ہیں اور میں ہی چاہتا ہوں کہ میں ان کو ویلکم کروں گا. بہرحال وہ انہوں نے نہ کلیم کیا نہ وہاں گئے, مطلب وہاں مدینہ گئے, وہ وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا, مسجد نبوی میں پڑھایا انہوں نے کافی ٹائم, وہیں ڈیتھ ہوئی اور جنت البقیع میں ہی ان کی تدفین ہوئی. اس دوران کچھ نہیں ہوا, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ کافی کلوز ہو رہی ہیں. وہ جو ہے نا آپ علیہ السلام نے اوپر اشارہ کر کے کہا تھا ناردرن پارٹ کی طرف مدینہ سے کہ جہاں جب یہاں خرابہ دیکھو تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. شام کی طرف اشارہ تھا. اور شام دیکھ لیں سب کے سچویشن میں, مطلب شام خیر یہ پورا ریجن ہی شام تھا, عراق شام کا پارٹ ہاں اس کا پارٹ تھا. بٹ پہلے وہ ٹوٹا, پھر قومیت کی بنیاد پہ ٹوٹا. وہ اب جو اس کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں, مطلب کہیں لگتا نہیں کہ دوبارہ سمٹ پائے گا یہ. یار یہ ابھی ہم نے بات کی نا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ عراق کا جو اس طرف والا پارٹ تھا نا وہ شام کے پاس تھا, یہ والا پرشیا کے پاس تھا. صحیح, عراق شام اصل اپنا خود, پیلسٹائن کے یہ والے علاقے یہ شام کے پاس تھے. یار سب کا خرابہ ہوا ہے, پورا ریجن واقعی جو قدیم شام تھا سمجھ لیں. ہاں قدیم شام بھی سکون نہیں ہے اس وقت, چاہے آپ وہاں کے کرد دیکھ لو, چاہے شیعہ دیکھ لو, چاہے سنی دیکھ لو, سب کے سب لٹے پٹے ہیں اس وقت, آپس میں لڑ کے ٹوٹے. جو بچ گیا وہ عالمی طاقتوں نے آگے کھانا شروع کر دیا. اب مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 50 سال میں بھی شام کھڑا ہو سکے. صحیح بات ہے واقعی. تو اب یہاں سے چیزیں خرابی کی طرف ہی ہیں, بہتری کی طرف کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں تو یہ بات تو پوری ہو چکی ہے, وہ خرابے والی. اور بظاہر نا ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر سے آگ لگی ہوئی ہے نا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیچے آئے گی اب. ایسا ہی ہے. اور آپ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ صرف مکہ اور مدینہ بچیں گے جہاں یہ دجال آ نہیں سکے گا. اور مکہ کا بھی پھر آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو بھی شہید کیا جائے گا. وہ تو ہو چکا ہے ایک دفعہ. ہاں وہ اس میں تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس طرح پریڈکشن کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک گھنگریالے بال والا کالے رنگ کا شخص جس کی پنڈلیاں پتلی ہیں, وہ ہتھوڑے سے خانہ کعبہ کو توڑ رہا ہے. ایک حبشی بتایا, حبشی ٹائپ کا یا کچھ اس طرح کا کچھ بتایا آپ علیہ السلام نے. اور آلدو ہتھوڑے سے شاید نہ بھی توڑا جائے, ہتھوڑا تو میٹافوریکلی بتایا ہوگا, ہو سکتا ہے شاید اللہ خیر کرے کیا صورتحال ہوگی. لیکن چیزیں دیکھو کس طرح کلوز ہو رہی ہیں کہ پیلسٹائن, جارڈن, لبنان, شام, عراق, یہ سارے تو جل رہے ہی ہیں. بات ایجپٹ تک بھی آ رہی ہے اب آہستہ آہستہ, اور پھر نیچے جو ہے نا یہ عربین جو پیننسولا ہے یہ بھی افیکٹڈ ہوگا. کیونکہ یمن دیکھ لیں سر, یمن کا حال یار, یمن بالکل مطلب بیچ میں صرف عرب تھوڑا سا ایک رہ گیا ہلکا پھلکا تھا, یمن جل رہا ہے نیچے. ہمیں دو ممالک کا نا بڑا پتہ چلتا تھا کہ وہ اسلام کے طور پہ نا ان کو بڑا پسند کیا گیا, مطلب بڑی ذکر آتا ہے, احادیث میں ذکر آتا ہے, چیزوں پہ آتا ہے. ایک تو یمن اور دوسرا شام. اور دونوں کی کیا حالت ہو چکی ہے اس وقت. یہ ایسا ہی ہے. اور پھر ہوگا کیا ایسی صورت میں جس وقت ہم بالکل ہی اوپریسڈ ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہم پیچھے 50 لوگوں کے دعوے دیکھ چکے ہیں کہ وہ امام مہدی ہونے کا, حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر چکے ہیں ایون. ایسے میں حضرت امام سے ہاں نا, وہ ایک بندے نے, میں نے انڈیا نے ایک ویڈیو دیکھی, ذاکر نائک کے ساتھ شاید کوئی آدمی ہوتے ہیں, انہوں نے ویڈیو میں بڑا زبردست کا ایک بندے نے کلیم کیا کہ آئی ایم مہدی. انہوں نے کہا مہدی تو عربی میں بات کریں گے, آپ کو عربی آتی ہے, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. تو یہ کلیم جو ہے نا بڑے ہوں گے, اور ایسے میں اتنا اپریسڈ ہوں گے ہم, ایسے میں حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو بات یہی ہے کہ وہ سسٹم کے اگینسٹ کیا ہم ریڈی ہوں گے جانے کے لیے. ایگزیکٹلی. وہ ہم بات کرتے ہیں نا اکثر کہ ہمیں موویز میں نا ہمیں ہمیشہ ریزسٹنس جو ہے وہ ہیروئزم لگتا ہے. ہاں, بٹ آن ریئل لائف ریزسٹنس ہمیں برداشت نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور تمیز کرنا ریزسٹنس میں اور دہشت گردی میں, ہاں یار یہ اور بھی مشکل ہے. بہت تھن لائن ہے. ایگزیکٹلی, بہت تھن لائن ہے وہ. آپ صحیح بات ہے یار, اتنا مشکل. اچھا اس کے لیے بھی نا ایک جس کو بولتے ہیں کہ ایک نروس چاہیے. ٹرو. آپ آلدو بہت ہی انٹلیکچوئل آدمی ہیں, اگر آپ کے اندر یہ گٹس نہیں نا کہ میں سسٹم کے آگے کھڑا ہو جاؤں لڑنے کے لیے, تو آپ بس اوور آل امپیکٹ ڈال سکتے ہیں لیکن لڑ نہیں سکتے آپ. ٹرو.
یار اس آرمی میں انکلوڈ ہونے کے لیے انٹلیکچوئلزم کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھی ہونا چاہیے, لڑنے بھڑنے والا جو ایک وہ ہے. یار کیسا مشکل ہے, ہم جتنے اس سے دنیا سے جڑنا شروع ہو گئے نا, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ کہ آپ دنیا کے لیے کچھ کرو. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں آپ نے اچھا لائف اسٹائل جینا ہے, سب کچھ اچھا آپ نے کرنا ہے, بٹ جتنا آپ یہاں سے اٹیچڈ ہوں گے نا, آپ اس سسٹم کے ساتھ آپ کے مفادات ہوں گے, اتنا ہی سر آپ اس سسٹم کے ٹوٹنے سے ڈرو گے. آپ کہو گے ہاں ٹھیک ہے یار, امام مہدی زندہ باد, سب کچھ زندہ باد, ساتھ نہیں دے لیکن ساتھ نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ کی ایکسپورٹس یورپ کو بند ہو جائیں گی. ہاں, IMF آپ کو لون نہیں دے گا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو جو ہے وہ جو ایک انسالوینسی کی وجہ سے آپ کو تھوڑا لیوریج دے رہا تھا وہ نہیں دے گا. یا آپ کے فار ایگزامپل آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. بھائی صاحب یہ تو چلو آپ ریاستی سطح پہ بات کر رہے ہیں نا, انڈیویجول سطح پہ مثال کے طور پہ آپ یار دوسروں کی مثال چھوڑیں نا, آپ اپنی مثال لیتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کیا چیزیں, بہت ساری حق کی باتیں ایسی ہیں کہ جو کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے, بٹ وہ اس لیے کھل کے نہیں کرتے کہ یار وہ چینل ختم ہو جائے گا. ہاں, فلانی تصویر نہیں لگا سکتے, چینل ختم ہو جائے گا یار, کینسل کر دیے جائیں گے, یوٹیوب بین ہو جائے گا, ہمارا انسٹاگرام بین ہو جائے گا, ہمارا جو سوشل سرکل ہے وہ یہ سوشل میڈیا کا وہ ختم ہو جائے گا. ہاں, اور اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا, میں ہمیشہ کو مثال دیتا ہوں, اپنے دوستوں کو کوئی سیریز ریکمینڈ کرنی ہے تو میں کہتا ہوں بلیک میرر دیکھو یار, یہ آپ کا ڈسٹنٹ فیوچر ہے, خطرناک ڈسٹوپین فیوچر ان فیکٹ. کہ اس میں ایک ایپیسوڈ میں نے دیکھی کس طرح سوشل میڈیا کے میں آپ کو نا پوائنٹ اسکورنگ ملتی ہے. ہاں, کہ بھائی لوگوں کو تو آپ سوشل میڈیا پہ جی رہے ہوتے ہو, بیسکلی وہ سوشل لائف ہوتی ہے, پوائنٹ اسکورنگ مل رہا ہوتا ہے آپ کو. کسی نے آپ کو ریٹنگ کر دی 4, آپ کو آپ سمجھ نہیں آتا, آپ کی ریٹنگ 4 کر دی, تو جیسے جیسے آپ کی ریٹنگ کم ہوتی جائے گی نا, اس وجہ سے آپ کی زندگی میں آپ کو سہولیات کم ہوتی جائیں گی. بھائی اگر آپ کی ریٹنگ 8 ہے تو آپ جہاز میں سفر نہیں کر سکتے کیوں, ریٹنگ کم ہے اس کی. دیکھا جائے تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں, اب ہم ریٹنگس پہ چل رہے ہیں کہ یار یہ چیز دیکھو, اس کے الگورتھم کو برا تو نہیں لگے گا. یہ بات اشخاص تک نہیں پہنچی, لیکن ان سوشل سائٹس تک, ایپس تک تو پہنچ ہی چکی ہے. مطلب جو لوگ کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تک تو پہنچ گئی ہے نا. ایگزیکٹلی. بھائی سوشل فیس بک کی بات کر رہے ہیں آپ, بھائی فلانی چیز لکھ دی, ریچ کم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. آپ کی بات ہم وہاں تک نہیں پہنچائیں گے جہاں تک آپ پہنچانا چاہ رہے ہو. آپ نے فلانی ویڈیو میں کوئی ایسی بات کر دی, اسٹرائک آ جائے گی, ریچ کم ہو جائے گی. کیسا وہ کہتا ہے نا کہ علم بڑھ جائے گا, لیکن علم کے ساتھ ساتھ جہل بھی بڑھ جائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. دنیا میں علم بہت ہوگا لیکن جہل بھی ہوگا. جہل از ناٹ اباؤٹ کہ بھائی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا. جہل از اباؤٹ کہ بھائی آپ چیزوں کی باریکی نہیں دیکھ پا رہے, بہت سرفیس لیول پہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. ایگزیکٹلی. آپ نیگلیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری جو آپ کی برائیاں ہیں, اخلاقی برائیاں, آپ ان کو جو ہے نظر انداز کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو میٹر ہی نہیں کرتا. جسٹ بیکاز ایک سسٹم نے آپ کے اوپر ڈال دیا ہے کہ یہ نارم ہے اور یہ نارم نہیں ہے, تو آپ وہ تسلیم کرتے ہوئے بس ایک کہتے ہیں کہ جیسے بیک پیپر نہیں چوہوں کو لے کے چلا جاتا ہے, تو بیک پیپر کی دھن بنا ہوا ہے سوشل میڈیا اور سوشل سائٹس ہمارے لیے فی الحال. اسی کی مقبولیت پہ ہم فیصلے کر رہے ہیں. جب ہم ایک اتنے سے چھوٹے سے ببل میں رہتے ہوئے وہ بات نہیں کر پاتے جو ان کو بری لگ جائے, تو سوچیں کہ ایک پورے دنیا کے نظام کو چیلنج کرنا, کیونکہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ میں جو نشانیاں نا, اس میں نیو ورلڈ آرڈر ایک بہت ہی اہم نشانی ہے. اس میں سے بھی دیکھو, ہم عیسائیت کو, یہودیت کو بالکل رد نہیں کر سکتے, وہ بھی خدا کا بھیجا ہوا دین تھا. تحریف ہوئی ہے اس میں, ٹھیک ہو گیا, سب کچھ بات صحیح ہے, لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ابھی بھی وہی پرانی والی ہوں گی نا جو صحیح ہوں گی. اس میں بہت کثرت سے ایک بات کی گئی ہے کہ ون گورنمنٹ, کہ دنیا میں ایک گورنمنٹ بنے گی اور وہ ہوگا نیو ورلڈ آرڈر. اور ہم اس وقت ون گورنمنٹ میں ہی جی رہے ہیں. ایک ہی گروہ ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ جس کو دہشت گرد بولتے ہیں ساری دنیا اس کو دہشت گرد بولتی ہے. وہ جس کو آزادی بولتے ہیں ساری دنیا اس کو آزادی بولتی ہے. وہ جس کو نارم بولتے ہیں ساری دنیا اس کو نارم بولتی ہے. ایسا ہی جو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کچھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن پڑھا رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے ایک لیکچر
کا انہوں نے وہ ترتیب دیا، اس کا جو کریکلم تھا انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اس میں انہوں نے وہ ہومو سیکشولیٹی وغیرہ پہ بات کرنی تھی، صحیح ہے، جینڈر ڈسکرمنیشن پہ بات کرنی تھی. تو انہوں نے اپنی مارکیٹنگ جو وہ تھی، جو ٹیم تھی، اس کو انہوں نے وہ ورڈ دے دیا، ABCD، وہ LGTB والا نا، وہ انہوں نے اس کو ورڈ دے دیا کہ بھائی یہ اس پہ بات کرو، اس کمیونٹی کے اگینسٹ بات کریں گے. انہوں نے کلیئرلی منع کر دیا کہ ہم یہ ورڈ یا یہ ٹرم ہم اپنے پاس یوز نہیں کر سکتے مارکیٹنگ میں، ہمارا پورا سسٹم ہی کینسل ہو جائے گا. مطلب یار کیسی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، لیکن آپ بتا نہیں سکتے لوگوں کو کہ آپ صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو جن کے ہاتھ میں سسٹم ہے ان کا صحیح ہونا وہ کچھ اور ہی ہے. آپ کا معاشی اور معاشرتی بیک آؤٹ ہو جائے گا. ایسا ہی آپ بچو گے نہیں، تو آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے. آپ ایک اور چیز دیکھیں یار جہانگیر، میں لٹرلی یہ افسوس کی بات ہے نا، دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا نام آتے ہی ایکس وائی زیڈ غیر قانونی ریاست کا نام ضرور آپ کے دماغ میں آئے گا. بالکل آئے گا. دنیا بھر میں سائبر سیکیورٹی جہاں بولا جائے گا وہاں اس کے پیچھے اس غیر قانونی اور غیر آئینی ریاست کا نام لازمی موجود ہوگا. ایسا ہی ہے یار. ہماری بینکنگ ایپس، ہمارے پروٹوکولز، وہ جو انٹرنیٹ پروٹوکولز ہیں، ویب سائٹ پروٹوکولز، ہماری سائبر سیکیورٹیز، ہمارا انٹرنیٹ، وہ سب اس ناجائز یا غیر قانونی ریاست کے ہاتھ میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. ہم اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، ہم تو ہاتھ بندھے میں ہمارے. تو سر کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جتنا اس دنیا کو آزاد کہا جاتا ہے نا، بالکل اتنی ہی زیادہ قید ہے. قید ہے، ایسا ہی ہے. ایک مخصوص ٹولہ ہے جو ون گورنمنٹ وہ ہو چکی ہے، اعلان نہیں ہوا ہوا، ون گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے. وہی ون گورنمنٹ طے کر رہی ہے کیا نارم ہے اور کیا نارم نہیں ہے. اگر لیبیا میں احتجاج شروع ہو جائے تو لیبیا کے آ کر ستیہ ناش مار دیتے ہیں. عوام کی حکومت، بھائی عوام کا احتجاج ہو رہا ہے. وہیں دوسری جانب اسی خطے میں تھوڑا سا پڑوس میں چلے جاؤ، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نو بڈی بیٹس این آئی. ہاں. اچھا، ایک اور چیز میں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں نا یونیفارمٹی ہو، سب ایک چیز کھائیں، ایک چیز پہنیں، ایک جیسے نظر آئیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ شاید مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور واقعی میں نے کچھ چیزوں پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار واقعی یونیفارمٹی لانے کے لیے برانڈز آپ دیکھیں نا، کھانے پینے کے برانڈز کتنے میس لیول پہ دنیا میں ان کی مارکیٹنگ ہو چکی ہے. آپ کو یہ ایکسلٹ KFC یا میکڈونلڈس، آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کھانے جائیں آپ کو مل جائیں گے آسانی سے. جو وہ چاہیں پہنو، یونیفارمٹی ہو. دنیا بھر میں برانڈز، آپ نائکی دیکھ لیں، آپ ایکسلٹ دیکھ لیں، وہ سارے برانڈز دنیا بھر میں دستیاب ہیں. اب اس لیول پہ اگر چیزیں چلی جائیں گی جس میں ہم آج سے 10 سال بعد، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں چند سال ہی ملیں گے. اب یہ بظاہر چیزیں جتنی تیزی سے اس طرف جا رہی ہیں، یہ شاید ہم یا ہماری اولادیں یہ دیکھ لیں گی یہ چیزیں. کیسا مجھے نا کچھ ایک نشانی خاص طور پہ جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مجھے یہ بہت پاورفل نشانی لگتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، ہوا ہے. مطلب ہر کوئی 7,08,000 سال یا 78 لاکھ سال یا 7,08,000 سال بعد نا دنیا کے یہ میگنیٹک ریورس ہوتے ہیں. نارتھ ساؤتھ ہو جاتا ہے، ساؤتھ نارتھ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. بٹ 7-8 لاکھ سال اس کے بعد ہوتا ہے یہ. تو لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا یہ؟ تقریباً 7.5 لاکھ سال پہلے. تو یعنی ابھی ہم کلوز ہیں اس واقعے کے، ہو سکتا ہے یہ. You never know. یار آپ کو یاد ہے اسامہ، وہ جو ایک لڑکا تھا ہمارے گروپ میں، 16-17 سال کا جو لڑکا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ جو ہمارے گروپ میں ایک لڑکا تھا، اس نے ریسرچ کی تھی. اس نے ریسرچ کس بیس پہ کی تھی؟ اس نے ریسرچ کی تھی سورج کے ٹھنڈے ہونے پہ. شاید آپ کو یاد ہو، آج سے 5-6 سال پرانی بات ہے. وہ جو ہمارا ایک گروپ نہیں ہے، اس میں ایک لڑکا ہے وہ جو US گیا ہوا ہے آج کل، US گیا تھا بلکہ بیچ میں، اسامہ بی فریز اس طرح، وہ نہیں وہ لڑکا؟ ارے ہاں، برگر بوائے، اسلام آباد کا. اسلام آباد کا ہے وہ. ہاں، وہ اس نے کتنی زبردست اس نے ریسرچ کی تھی. اس نے بتایا تھا کہ سورج کے ٹھنڈا ہونے کی اس نے مطلب اس طرح کچھ اس کی وہ ایکویشن بنائی تھی. اور لٹرلی یہ جو آپ بات کریں نا، مطلب بظاہر تو آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے لوگوں کو بتایا جائے کہ مشرق مغرب ہو جائے گا، مغرب مشرق ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اتنا ایک ڈیفیکلٹ سا یا امپاسبل سی چیز لگ رہی ہوتی تھی. لیکن اب چیزوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیزیں موومنٹس وغیرہ کے تھرو ہوں گی، یا سورج بھی ایک سورس آف انرجی ہے، کبھی نہ کبھی تو ٹھنڈا ہوگا ہی نا،
کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے انرجی اس کی ختم ہو جائے یا اس میں کچھ نہ کچھ مان پڑ جائے. جس طرح سورہ انشقاق میں بھی آتا ہے کہ سورج مان پڑ جائے گا اور وہ ساری چیزیں اس طرح بالکل پہنچ سکتی ہیں. اس میں نا جو مجھے چیز جو حیرت زدہ کرتی ہے نا, دیکھیں یہ بات تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ میگنیٹک ریورس ہو جائے, ٹھیک ہو گیا, بٹ جو نشانیوں میں بتایا گیا نا وہ صرف ایک رات کے لیے کہا گیا, وہ رات بہت طویل ہوگی, ہاں وہ بہت طویل رات ہوگی, بچے رونا شروع کر دیں گے, لوگ دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے, کیا ہو گیا, عذاب آ گیا, کیا ہو گیا, لوگوں کو فیل ہو جائے گا. اس وقت کے دور تھا, وہ مسافر سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کے, تو میٹافوریکلی بتایا گیا وہ تھک جائیں گے مسافر کہ یہ وقت کیوں نہیں ختم ہو رہا, یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی, وہ ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں نا, قافلے میں چلتے ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ عام دنوں میں کوئی 10 دن رہے وہ رات, 20 دن وہ رات رہے, ہو سکتا ہے. ہاں کیا ہماری دنیا دور چلی جائے گی سورج سے, یا چاند دور ہو جائے گا؟ چاند ویسے بھی بہت ہی آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے ہم سے, دنیا کی رفتار دھیمی پڑ رہی ہے, بہت کم مارجن ہے, بٹ کہہ رہے ہیں اس کو بہت ٹائم لگے گا ابھی چیزوں کو ہونے میں. بٹ اگر وہ میگنیٹک ریورسل ہو جاتا ہے نا تو وہ چلتا بھی پھر 7-8 لاکھ سال ہے. ہاں نا. اور ایک سمپل سی ہمیں فزکس پتہ ہے کہ بھائی جو بھی چیز چلتی ہوئی چیز ہے, موو ہوتی ہوئی چیز ہے, وہ موو ہی ہوتی رہے گی جب تک اس کو کوئی فرکشن نہیں ملتی, کوئی مخالف فورس نہیں ملتی. جب تک جب کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے وہ تب تک ہی کھڑی رہے گی جب تک اس کو کوئی فورس نہیں ملتی پاور پش کرنے کے لیے. تو مطلب کوئی ایک ایسی فورس ہوگی جو دنیا کا یہ روٹیشن روکے گی اور دنیا دوسری طرف گھومے گی, اور ایک دن بعد وہ پھر سے نارمل ہو جائے گی. فزیکلی یا فزکس کے کسی قانون میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے, کسی بھی طور پہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی گرینڈ نشانی ہوگی جب بھی ایسا ہوگا. ویسے ہوتا نا کہ ہر روز جو ہے پھر مغرب سے ہی سورج نکلے گا, میک سینس, دنیا میں پہلے ہی بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے, شاید اس دفعہ والا چکر ہو, یہ فائنل چکر ہو اس کا. اچھا جہانگیر, میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی ہے, مجھے اس کی پاسبلٹی بتاؤ کہ جیسے سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ایک پاسبلٹی تو جو تم نے بتائی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی موومنٹ بالکل 180 ڈگری پہ گھومنا شروع ہو جائے. دوسری پاسبلٹی یہ تو ہو سکتی ہے کہ آہستہ آہستہ مشرق کا جو پوائنٹ ہے وہ موومنٹ زمین چینج کرتے 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 ایک وقت آئے کہ 180 ڈگری پہ زمین کی موومنٹ اس طرح ہو جائے کہ مغرب مشرق بن چکا اور مشرق مغرب بن چکا ہو. قائد صاحب اس کے لیے کچھ پاسبلٹی چاہیے نا. کوئی دیکھو دنیا کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا یہ بیسکلی اٹریکشن ہے سورج کی اور چاند کی. ایسا ہی ہے, تو دنیا کو گھما بھی رہی ہے اور چلا بھی رہی ہے, نظام سارا چل رہا ہے پورا. ہاں سسٹم ہے. کوئی فورس ہوگی تو ایسا ہوگا, بنا فورس کے خود چیز نہیں اس طرح ہو سکتی. کوئی میٹافور یا اس طرح کوئی چیز, کوئی ایسی چیز آ جائے. یہ شاید ہمارے پاس ایک بھائی آئیں گے نیکسٹ منتھ, یو ایس سے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہوتے ہیں ناسا میں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ڈسکشنز نا ان کے ساتھ ذرا بیٹھ کے ہم پوچھیں کہ کیا چیز پاسبلٹیز ہیں. اور کیونکہ دیکھو آپ فزکس میں یا کسی سائنس کے کسی قانون میں تو یہ چیز پاسبل نظر نہیں آتی ہے, بٹ جب ہم معجزے کی ہم بات کرتے ہیں نا, ایک نشانی کی بات کرتے ہیں خدا کی, تو وہ اس سے بہت ہٹ کے چیز ہوتی ہے. شق قمر یہ بھی معجزہ تھا نا, تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کو فزکس کے قوانین میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نہ آپ سمجھ سکتے ہیں, خرق عادت ہوتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی جو ہے نا مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے. اور اس پہ لوگ چونک بھی جائیں گے, وہ جو تم بات کرو نا, اس پہ تو لوگ ہاتھ پاؤں کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے بھائی کہ رات ہے, پچھلی رات 8 گھنٹے میں ختم ہو گئی تھی, یہ گھڑی کا پہیہ چلے جا رہا ہے, رات نہیں ختم ہونے میں آ رہی. وہ خوف اور ہیبت کیسی ہوگی. چاہے صاحب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کوئی آج سے کچھ 7-8-10 سال پہلے کی بات سمجھ لیں آپ, میری لائف روٹین بڑی عجیب ہو گئی تھی اور کچھ بیماری بھی شدید والی رہی. تو 2-3 دن تک ایسا ہوا نا کہ میں تقریباً صبح 5 بجے سوتا, ایسی غنودگی رہتی کہ میری آنکھ کھلتی رات کو 8 بجے کے قریب. 2-3 دن تک میں نے روشنی نہیں دیکھی. چوتھے دن میں لگ بھگ پاگل ہو گیا تھا, مجھے بیچ میں اٹھنا ہے, مجھے سورج دیکھنا, مجھے روشنی دیکھنی ہے. سر رات اندھیرے کا ہونا بہت ڈپریسنگ ہے. سورج کی روشنی نا بیسیکلی زندگی ہے, اور جب ایک اتنے ٹائم تک سورج کی روشنی نہیں ملے گی نا پوری انسانیت کو, تو بہت ہیبت ناک لمحہ ہوگا, وہ بہت خوفناک لمحہ ہوگا. کہ آپ کو پتا, مثال کے طور پہ میں آپ کو مزے کا بتاؤں, اگر مجھے پتا ہو نا کہ یار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 8 سے 10, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے 8 بجے جائے گی, 10 بجے آ جائے گی. اگر اچانک بجلی چلی جائے نا
کہ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. بجلی چلی جائے نا میں تھوڑا سا پینک ہو جاتا ہوں, پتہ نہیں کب آئے گی, بھلے 5 منٹ بعد آنی ہو, لیکن سر وہ جو اذیت ہوتی ہے نا وہ 10 گھنٹے بعد آنے والی کے برابر ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا اب کب ہوگا, کب ختم ہوگا. یہ سوچیں 10 گھنٹے گزر گئے, 20 گھنٹے گزر گئے, رات ہی نہیں ختم ہو رہی ہے. یار یہ جو نارتھ پول پہ جو کنٹریز ہیں خاص طور پہ, یہ میرا خیال ہے آئس لینڈ ہے شاید نا, جس میں نہیں بلکہ ڈینمارک, یہ آپ دیکھیں ناروے وغیرہ دیکھ لو, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں ان میں 6 مہینے کا سین ہے نا, 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات, مطلب کچھ ایسا ٹائم آتا ہے جب پوری رات رہتی ہے. اور کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پہ سورج بس تھوڑی ہی دیر کے لیے غروب ہوتا ہے, ایک جھلک دکھلاتا ہے صرف. اب ایسے میں صورت حال میں اب یہ چیز بھی دیکھنے کی نا کہ وہ کنٹریز جہاں 3-3 4-4 مہینے سورج نہیں نکل رہا, وہ کنٹریز اپنی ڈیفیشنسی وائٹامن ڈی کی یا وہ جو نفسیاتی پن کی جو وہ چیزیں, اس کے لیے وہ کیسے وہاں سروائیو کر پا رہے ہیں, لوگ تو وہاں رہ بھی رہے ہیں. دیکھیں ایک تو انہوں نے ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیا ہے, ہاں ان کے وہ شروع سے اسی کنڈیشن میں, ہاں وہ کبھی وہ ان کے لیے ان کا وہ نارم بن گیا نا, اسی میں ان کے لیے سورج نکل جانا جو ہے وہ بڑی بات ہو جائے گی ایک دم. ایگزیکٹلی. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک فینومینا ہے, ٹھیک ہے بھائی, سورج کی روشنی ہمیں نہیں لگ رہی ہوتی, ہم دنیا میں اس مقام پر ہیں کہ سورج جو ہے وہ جب ایک خاص ایکسس میں دنیا گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک لمبے عرصے تک ہمیں نہیں لگے گی. موسموں آپ کہہ لیں, چاند کا قریب یا دور ہونا ہم سے دیکھ لیں, بہت سارے فیکٹرز پہ کام کرتے ہیں. ان کو ایک فینومینا پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز نارمل نہیں ہو رہی ہے, کہ اگر 50-60 گھنٹے گزر گئے اور سورج دنیا میں کہیں نکل ہی نہیں رہا تو پھر یہ نارمل نہیں ہے, یہ کیٹاسٹرافک سچویشن ہے. ایسا ہی. تو وہاں سے پھر پینک کریٹ ہوتی ہے. اچھا, اگر سورج نہ نکلنے کو تعبیر کیا جائے نیوکلیئر فیوژن سے کہ وہ بادل ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ایکچولی زمین تک نہیں آ رہی ہوگی, اندھیرا ہوگا, بٹ مغرب سے طلوع ہونا وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے. مغرب سے طلوع ہونا تو اپنی جگہ ایک چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نے بات کی کہ شاید عین ممکن ہے کہ جس طرح موومنٹس وغیرہ بات کی, لیکن ایک عرصے تک سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچنا کچھ ٹائم تک اسپیسیفکلی, وہ یہ بھی پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ شاید کوئی نیوکلیئر وار ہو جائے. اچھا مجھے نا اس میں میری 2 کنفیوژنز ہیں اس میں چھوٹی. اچھا نیوکلیئر وار میں وہ کنفیوژن کی طرف آتے ہیں. نیوکلیئر وار میں اگر بڑے لیول پہ تباہی ہو تو گریویٹیشنل فورسز پہ ہم عمل دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی. نہیں, اگر جیسے فار ایگزامپل ہم نے اس لیول کی تباہی کر دی کہ جس میں دیکھیں گریوٹی ایکچولی کیا ہے, 2 جسموں کا آپس میں ایک دوسرے سے قریب یا دور ہونا. دور ہونے سے مراد یہ کہ کوئی اور تیسرا جسم کھینچ رہا ہے اس کو. گریوٹی ایکچولی یہ کہ ہر جسم کچھ نہ کچھ کشش اپنے اندر رکھتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل ہم نے اس لیول کی تباہی کر دی کہ جس میں اس کی جو جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو گریوٹی ہے اس چیز کی, وہ اس کے حجم کو کسی حد تک توڑ دے یا حجم پہ اثر انداز ہو جائے. حجم پہ نہیں, سورج جب تک ہے ماس آف ارتھ نا وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے, دنیا سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو کیا کیوں جا سکتی ہے؟ نہیں پاسبلٹی ہے, نہیں جاتی دنیا سے کوئی چیز باہر. دنیا کا جو ماس ہے نا وہ لگ بھگ کانسٹنٹ ہی رہتا ہے ہمیشہ. دنیا سے چیزیں آتی ہیں دنیا میں رہتی ہیں, ڈمپ ہو کے بھی دنیا میں ہی رہتی ہیں. ہاں یہ تو ہے. اور اگر فار ایگزامپل جس طرح آسمانوں میں ستارے ٹوٹتے ہیں, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ زمین جب پھٹے گی تو پھر نکل جائے گا؟ نہیں, یہ از اے پارٹ آف ارتھ. اچھا بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے. وہ سامنے گول اس لیے ہو جاتے ہیں, سارے سوال ہیں ایک وقت تک, کیونکہ دیکھو کہ وہ گھوم رہے ہیں تو گول ہو جاتے ہیں, گھوم رہے ہیں, وہ زمین فیبرک ہے, اٹریکشن ہے, اس کے حوالے سے پھر زمین سے اگر پانی نکالتے ہیں تو زمین ایک گول شکل والی نہیں ہے, مطلب پانی پتھر ہے بیسیکلی. ہاں وہ جس طرح ایک الٹی سیدھی شیپ موجود ہوتی ہے, مطلب بالکل. لیکن جب پانی نہیں رہے گا تو پھر 1-2 کروڑ سال تک اسی روٹیشن میں رہتے ہوئے, اٹریکشن میں رہتے ہوئے, 2 طرفوں کی گولی ہو جائے گی. تو پانی کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کی شیپ چینج نہ ہونے میں. ہو سکتا ہے شاید, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ کہ دیکھیں چاند ٹوٹا ہے نا زمین سے, چاند سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ زمین کے آس پاس کوئی جسم ہو یا نہ ہو. چاند کے ٹوٹنے سے زمین کی گریویٹیشنل فورس پر لازمی اثر پڑا ہوگا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اسی طرح کا کوئی جسم زمین سے باہر نکلے
یہ بھی تو نکلا ہے. اس طرح کا کوئی ایسا جسم زمین کے حجم سے, زمین کے اندر سے, زمین کے مدار سے باہر نکلے اور گریویٹیشنل فورس کم ہو جائے, یا اگر ارتھ سے کوئی حصہ نکلتا ہے نا تو پھر ہو سکتا ہے نا, اور پھر ہو گیا تو پھر موومنٹ پہ بھی اثر انداز ہوگا. بٹ سر وہ ڈگمگا جائے گا, نظام ڈگمگا جائے گا. ہاں قیامت آ ہی رہی ہے نا, وہ تو بٹ یہ سچویشن وہاں پوری نہیں اترتی نا, پھر معاشرہ کے میدان میں بھی جانا ہے نا, وہ نشانی کہے گی پھر میں کیا کرا. اچھا محشر کا جو میدان ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم فزیکلی جائیں گے سارے, مطلب اسی طرح جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ جو نشانی والا ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے یہ وہاں حساب سے جائیں گے ہم. اچھا قرآن میں جو آیت ہے نا وہ والقت مافیا و تخلت وادینت لربیہ و اکت, جو اللہ نے کہا ہے سورہ انشقاق میں بھی نا, اللہ نے کہا کہ زمین اپنا سب کچھ بوجھ نکال کے پھینک دے گی, مردے وغیرہ جو مردے بھی اور راز بھی سارے, ہر طرح کا بوجھ. ایک تو زمین کے اندر خزانے ودانے ہی باہر آ جائیں گے, مردے ہی باہر آ جائیں گے, اور زمین نے اپنے اندر جو راز چھپائے ہوئے ہیں لوگوں کے اعمال کے, اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی وہ نکال کے پھینکے گی, اللہ سے اجازت مانگے گی. اب یہ کہ زمین میں جو مردے اس نے رکھے ہیں وہ نکال کے جب پھینکے گی تو مردے تو ایکچولی فزیکل کنڈیشن میں ہوں گے ہی نہیں. مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایک ہم جس کو حس میں نہیں لا سکتے, ہم جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, وہ کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی. کیونکہ مردے تو قبر کھولیں 20 سال بعد تو نہیں ہوتا اندر کچھ, تو ہوں گے. وہ آپ کی والی بات صحیح ہے کہ شام کی طرف تو جائیں گے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے بتایا شام کا کہ ہاں ہونا تو شرون, وہاں جمع ہو گئے تم لوگ, وہاں جمع ہو گئے, 3 دفعہ فرمایا آپ نے اوپر کی طرف اشارہ کر کے. یوزولی لوگ, ابھی ہم بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے نا کہ یوزولی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میدان عرفات ہوگا, یہ اصل میں شام کا میدان ہے. اب اس صورت میں اس کا مطلب یہ کہ ہم جائیں گے تو شام میں ہی, اور اس کا ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ سورج سوانے دے, اب یہ دیکھو نا سورج سوانے دے پہ نہیں, سورج کلوز ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ گریویٹیشنل فورسز کا تو کچھ نہ کچھ ہے, کوئی نہ کوئی تو سین ہے. دیکھیں نظام ہی تلپٹ ہو رہا ہے نا. ہاں ایسا ہی ہے. اب مجھے اس میں ایک تھوڑی سی مجھے وہ شے ہوتی ہے کہ کیا ہمارے ستارے کا نظام تلپٹ ہو رہا ہے یا کائنات کا نظام تلپٹ ہو رہا ہے. مجھے بظاہر ایک حدیث ہے, آپ یار خطرناک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے نا, آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. یہ سسٹم کو, اب ہاتھ اللہ کا ایسا ہمیں نہیں پتا, یہ متشابہات میں سے, لیکن اللہ تعالیٰ, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں وہ بادشاہ جو زمین پہ بادشاہ بنے گھومتے تھے, میں ہوں بادشاہ آج. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ہمارا سسٹم نہیں جائے, صرف دنیا نہیں جائے گی, پورا سسٹم جائے گا. اور پورا سسٹم, چلے ایک بات بتائیں مجھے, ہم نے قیامت کی نشانیوں میں بات کر لی, باقی سب کر لی, کون سا راز ہے آپ جو جاننا چاہتے ہیں یار کائنات کا؟ پتہ نہیں کیوں بہت فیسینیٹ کرتی ہے یہ چیز مجھے. میں زمین جب میں لیٹ کے نا چھت کی طرف دیکھتا ہوں کہ یار کوئی مجھے اس طرح دیکھ رہا ہوگا, بہت فیسینیٹ کرتی ہے مجھے یہ چیز. ہم جو ستارے دیکھ رہے ہیں یہ ستارے ہوتے ہیں, ان ہر ستارے کی نا اپنی ایک پورا سولر سسٹم ہے نا. اللہ اکبر یار, کیا ہے یہ کائنات, کائناتوں کیسا, اگر یہ کائنات جو ہے نا, کائنات پوری جتنی بھی ہے, اگر یہ میرا ہاتھ ہے نا تو ہماری دنیا اس جرثومے کے جرثومے کا بھی جرثومہ نہیں ہے جو اس ہاتھ میں گھوم رہا ہے. مطلب جرثومہ بھی کوئی دوربین لگا کے اس کو دیکھے, جو جرثومہ نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی کو دوربین لگا کے دیکھ رہا ہو, سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں وہ کائنات ہے, تو اس ریت کا ایک ذرہ جو ہے نا ہمارا سولر سسٹم ہے. اور میرے جہانگیر اور قاضی کہاں کھڑے ہیں وہاں پہ؟ یار وہی نا, فرعون ایسے بولا نا ربکم الاعلی. یار خدا کا خوف کر. نہیں کیا نا, پھر دیکھو کیا لوگا. اس لیے اللہ کہا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. واقعی اتنی تو دقت ہے. اب مجھے بھی یہی جو فیسنیٹ کرتی ہے نا کہ اللہ پاک باقی نظام کہاں چل رہا ہے, کیا نظام چل رہا ہے. ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم یہ اکیلا نظام نہیں چل رہا. ہاں صحیح بات ہے. کتنی دنیایں چل رہی ہوں گی, کتنے نظام چل رہے ہوں گے, کتنی قیامتیں آ چکی ہوں گی, کتنی قیامتیں برپا ہوں گی, کتنی قیامت آنے کو ہوں گی.
کیا کر رہا ہے بھائی میری رات کی نیند. سیریسلی. ہاں لٹرلی. ایک ہم نے کافی عرصے پہلے بات ہوئی تھی نا, مجھے لگتا ہے بھائی جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. ہاں. یہ ٹائم لائن جو چل رہی ہے نا یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ کی آنکھ بند ہو, آپ اس ٹائم زون پہ ہوں کہ جہاں معاشرے کی طرف جانا کھڑے ہونے والے ہیں. جو نیک بندے ہوں گے ان کے لیے تو انتظار ہے ہی نہیں نا. ہاں ہاں ہاں. ان کو تو پتہ نہیں چلے گا, ان کو تو ابھی آنکھ کھلی ہے, جھپکی ہے, مطلب ایک ایسی نیند میں تھے کہ بس آنکھ کھلی, کیا ہو بس شروع, دیٹس اٹ. اس پہ نا ایک مجھ سے کسی نے کویشچن کیا تھا بڑا زبردست قسم کا نا. اس نے کویشچن کی ذرا آپ نیچر سمجھیں. اس نے کہا کہ آج سے 1000 سال پہلے ایک شخص نے قتل کیا, مر گیا, عذاب قبر شروع ہو گیا. اور آج ایک شخص نے قتل کیا, وہ بھی مر گیا, عذاب قبر شروع ہو گیا. اب یہ آج جس نے قتل کیا اس سے تو قیامت قریب ہے, اس کو تو عذاب قبر کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اس بندے کے جو 1000 سال پہلے, جبکہ جرم تو دونوں کا برابر ہے. ایگزیکٹلی. میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا بھائی یہ وہ ٹائم نہیں ہے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ ٹائم لائن ہی ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی یار, اس وقت کے حساب سے نا جو ہمارا اس دنیا میں چل رہا ہے, دیکھو ایک دو چیزیں یاد رکھو, گزرتا لمحہ اور یہ باڈی جو ہے یہ اس دنیا کے لیے, یہ یونیفارم ہے اس دنیا کا, ایک قانون ہے اس دنیا کا, دیٹس اٹ. آپ مرنے کے بعد یہاں آنکھ کھل کے کہاں کھلتی ہے, کیا چل رہا ہے, وہ الگ ہے, وہ نہیں سمجھا سکتا, وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے, آپ سمجھا ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, آپ فیل کر سکتے ہو, سمجھا نہیں سکتے. فیل کر سکتے یار, واقعی ایسا ہی ہے. اور یہ جو شام والی بات کی نا آپ نے, یہ میں کرنا نہیں چاہتا, لوگ پھر بات کرتے ہیں, مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جسم نہیں ہوں گے اس سفر میں. کیونکہ دیکھو جسم جو ہوتا ہے نا, جسم کا ایک تعلق بنتا ہے دوسرے جسم کے ساتھ. میں قاضی حارث کے جسم کو جانتا ہوں, مجھے نظر آئے گا, پہچان لوں گا, دیکھوں گا, رکوں گا, صحیح ابے یار قاضی ظاہر زندگی ساتھ گزاری ہے. وہ ایک بہت ہیبت ناک لمحہ ہوگا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گے, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا. وہ یہ کانشیس والا شاید پارٹ ہو ہمارا کہ دنیا کے رشتے کوئی معنی رکھتے بھائی. دیکھو دنیا کے رشتے کوئی ویلیو نہیں ہوتی, یہ یہاں پہ گزارنے کا ایک سسٹم ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے افیکشن پیدا کر لیں, تعلق پیدا کر لیں, ڈفرینٹ چیز ہے. آتے ہم اکیلے ہیں, جاتے بھی اکیلے ہیں, حساب کتاب بھی اکیلا ہے. میں اپنی ماں کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا, وہ شاید ماں مجھ سے مدد نہیں نہ مانگے, ماں کو پتا ہوگا مدد والی ذات سے یہ کھڑی ہوئی سامنے, بھائی وہ خدا کی ذات ہے. یار سورہ عبس میں جو آیا تھا نا وہ یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ, کہ جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, فرار کا راستہ اختیار کرے گا. فرار کے راستے کا مطلب تو یہ ہے کہ پہچانتے تو ہوں گے, پہچان تو ہوگی, اس وجہ سے بھاگیں گے کہیں مجھ سے کوئی مدد طلب نہ کر لے آج, اور میں جو ہے نا وہ کیونکہ میں خود محتاج ہوں. کیسا فرار کا جو لفظ ہوتا ہے نا, وہ ہمارے گاؤں میں یا آس پاس کے علاقوں میں نا فرار لفظ ہم اس سے بھی رکھتے ہیں کہ تعلق نہ ہونے والا, کوئی تعلق نہیں ہوگا, یا میں تو فرار ہوں بھائی اس کام سے, میں تو رشتے سے فرار ہوں. فرار از ناٹ جسٹ کہ بھائی دیکھ کے بھاگنا, فرار اس کہ بھائی کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں فرار ہوں بھائی رشتے سے. تو فرار آپ اس ٹرم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بھائی سے فرار ہوگا, بھائی کا کو تعلق ہی نہیں ہوگا, اتنا غائب ہو چکے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ کوئی افیکشن ہی نہیں ہوگی. قرآن ہاں ہو سکتا ہے شاید یہ اسی طرح قرآن میں جو آگے سورہ, ہاں وہ ظاہر ہے, ایک ہماری اوپینین ہے, اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, کہ اس دن نا ہر بندے کے لیے ایک ایسا خطرناک اس کا کام ہوگا, اس کا ٹاسک ہوگا جو اس کو ہر چیز سے مستغنی, ہر چیز سے وہ کر دے گا. کہ بھائی مجھے کھانا پینا, جس طرح ہم ٹینشن میں کھانا پینا بھول جاتے ہیں نا, ہم باقی چیزیں بھول جاتے ہیں ٹینشن میں, وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس دن وہ اتنی ٹینشن میں ہوگا کہ وہ رشتے وشتے سارے بھول جائے گا, رشتے وشتے سارے سیکنڈری ہو جائیں گے, ماں باپ, بیٹا بہن بھائی بیٹی بیوی جو بھی ہے ایکسپیکٹڈ. اور بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نا جسم کو ریفارم کریں گے, جسم کو ریفارم کریں گے, اور وہ جسم کس طرح ریفارم ہوگا یہ بظاہر اس کو ہم سائنٹیفکلی یا ہم اس کو کسی طرح لاجیکلی پروف کرنے کے فی الحال قابل نہیں ہیں. کون کا محتاج ہے نا, ہاں وہی صورت ہے, اپنی حالتوں میں واپس آ جائے. ہاں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے, وہ کوئی پلان وہ نہیں کرتا کہ یار یہ چیز ضروری ہے, وہ کہتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں. اس نے اللہ نے نا بڑی زبردست مثال بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ پریشان ہو کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا, اس نے پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا ہی ہے, اور وہ بھی عدم سے کیا ہے نا, عدم سے وجود میں آپ کو لائیں. اس پہ پوری ڈسکشن ہوئی ہیں کہ عدم سے وجود میں, دیکھیں میں کھڑا ہوں نا, قاضی حارث جہانگیر یہاں بیٹھے ہیں, ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں,
ایک اور قاضی اور ایک اور جہانگیر یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, ان کے نہ ہونے اور ہمارے ہونے پہ یہ جو ڈفرینس ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو ہونا چاہیے, ان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو ہم بولتے ہیں, مطلب یوزولی فلسفے میں کہا جاتا ہے ترجیح کسی مرجع کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارا ہونا, ہمارا موجود ہونا عدم سے اس بات پر دلالت ہے کہ کوئی لانے والا ہے عدم سے وجود کی طرف. صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ کیسی مخلوق اللہ پاک نے قیامت کی نشانیوں سے ہم کہا گیا تھا کہ انسان کے علاوہ نا کوئی مخلوق سوال نہیں پوچھتی کہ میں کیوں ہوں یہاں. یا اچھا, اگر اپنی ایگزسٹنس پہ ہم دو لوگ بیٹھے ہیں نا اپنی ایگزسٹنس سے بات کر رہے ہیں کہ میں کیوں, جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں مطلب جہانگیر ہے, کوئی بڑا سامنے کیوں نہیں بیٹھا ہوا, وہی نا ایگزیکٹلی. میرے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. کیوں اللہ نے ڈیسیژن لیا جہانگیر کو ہونا چاہیے دنیا میں, اکرم کو جو یہاں ہوتا نہیں ہونا چاہیے, نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس بارے میں ہم سے اختیار ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. جہانگیر جاؤ گے, ہونا ہے نہیں, چلو بھائی جہانگیر پہنچ ہو گئے, ہاں اب کرو. اللہ نے یہی تو قرآن میں کہا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا ظلومن جہولا, اس لیے اللہ پاک نا ہمیں اتنا لاڈلا رکھتا ہے. ہم اس لیے اللہ پاک نا بات ہمیں معاف کرتا ہے, اتنی لغزشیں کے بعد ہمیں معاف کرتا ہے اللہ پاک. اللہ پاک کو پتا ہے کہ میں نے آؤٹ آف نو ویئر اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہے, اور یہ میرے لیے کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے تو غلطیاں تو کرے گا. ہاں جو میں نے اس کو اختیار دے دیا اور پردہ ڈال دیا اپنے اس کے درمیان میں, یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پاتا, ہاں یہ مجھے سنتا نہیں ہے, یہ مجھے سون نہیں سکتا, مجھے چکھ نہیں سکتا. کیسا آؤٹ آف نو ویئر ہم خدا کو خدا مانتے ہیں. اللہ تجھے مانتے ہیں بغیر دیکھے مانتے اور ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے نا خدا کو مان لینا. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت بازو کا لائٹ لے لیتے ہیں نا کہ یار اپنا لائق ہیں, وہ تو ہیں, خیر ٹھیک ہو گیا, لیکن اللہ پاک کو ہماری قدر ہے. 100 سال گناہ کرتے رہو, جو کرتے رہو, کسی حق نہ مارو کسی انسان کا, خدا کی ہر بات سے انکار کرتے رہو. ایک دفعہ بول دو یار سوری اللہ پاک, وہ کہے گا تو کیسی بات ہے سوری یار, سب کچھ تو تیرے لیے. تو انسان کو اس لیے جو ہے اتنا اللہ پاک کو پسند کرتے ہیں کہ یار ہمیں عدم سے وجود میں لایا, اس آزمائش میں, کسی اور مخلوق کو آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ پاک نے, ہمیں آزمائش میں ڈال دیا اور ایسے خطے میں بھیج دیا دنیا میں جو کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. ہاں ہمیں 3 دفعہ کھانا ہے لازمی, یہ فیول بھرتے رہو, یہ فیول ہے نا, اور کیا اس کے لیے جان مارتے رہو, پھر رشتے بناؤ, پھر رشتوں کو بھی حقوق ڈال دیے کہ ان کو بھی پالو. بہت بڑی ذمہ داری ڈال, سر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک آپ کا ماں باپ بیمار ہو گئے تو ان کو بھی پالو, رستے میں کسی کو معذور کو دیکھو اس کی مدد کرو. سر یوں جکڑ گئے ہم یوں. اور سب سے بڑی ذمہ داری پتہ کیا ڈالی ہے, یہ اتنا بڑا نالج کا پہاڑ ہے, حاصل کرو, پھیلاؤ. نہیں پتہ ہوا تم نے آگے نہیں پڑھا پھر بھی تم سے میں حساب لوں گا, اور آگے پتھر پڑیں گے, لوگ گالیاں دیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, اس کو برداشت بھی کرو, پھر بھی پھیلاؤ. اس لیے مجھے لگتا ہے نا کہ یہ جو ابھی مجھے جو قیامت کی نشانیاں بہت بڑی لگ رہی ہیں نا, کہ دنیا کیسے اپنا اس کا میگنیٹک ریورس کیسے ہو جائے گا اس کا, اور دجال اینڈ آل دیٹ. بٹ آپ یہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کیسی آزمائشوں سے ہوتا ہوا جائے گا, کہ ہو سکتا ہے اس وقت کے انسانوں کے لیے دنیا کا سورج کا مغرب سے نکلنا کوئی بڑی بات نہ لگے ان کو, آزمائش تو لگے, بٹ دیکھو وہ دخان, دجال, امام مہدی, حضرت عیسیٰ, دعوت الارض, کیا کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں, کیا کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں. دعوت الارض سے چلو بعد میں, لیکن اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں, یاجوج کو نمٹا لیا. تو شاید یہ نشانی جو آج جہانگیر کو بہت وہ لگ رہی ہے نا, فیسنیٹ کر رہی ہے, بھائی تو بہت ہی وہ ہوگا, شاید اس وقت کا جہانگیر اگر رہا تو کیا پتہ نہیں ہم مر بھی جائیں گے ایک دن. ہاں ہے نا, مشکل ہے یہ چیز سوچنا. یار ایک اور چیز جہانگیر, ایک اور قیامت کی نشانی ہے, اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور اور جمادات انسان سے باتیں کریں گے. ہاں, کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا ان کا آپس میں, کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جائے گی. جمادات, یار جمادات کا مطلب یہ وہ چیزیں جو جامد ہیں, جن میں زندگی نہیں ہے. اچھا جمادات کا مجھے نہیں پتا, مجھے چرند پرند کا پتا تھا, جمادات کا مجھے نہیں پتا تھا. جمادات باتیں کریں گے. جمادات میں درخت آتے ہیں. ہاں درخت, جمادات کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے نا, وہ اس سے لائف کا ایس سچ لینا دینا نہیں ہے,
جام بھی دو نا کسی چیز کا جس میں موومنٹ نہ ہو, درخت آ جائیں گے بالکل. کہ باتوں کرنے کا یہ سین نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی پوری بایولوجی سمجھ لیں گے, ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا, کہاں سے کس طرح پیدا ہوئے, ان کا ڈی این اے, جنومز اینڈ آل دیٹ, کہ ہمیں پتہ ہوگا یہ شاہین ہے نا, اس کی لائف کیا ہے, ابھی کیا سوچ رہا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے. ہم اتنا سائنٹیفکلی ایڈوانسڈ ہو جائیں گے کہ ہم ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک باڈی کا ایک پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اے آئی نے کینسر ابتدائی اسٹیج میں وہاں پہ کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا, اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا, باریک سے ایک ذرہ بن رہا تھا, اپنا سرطان میں خواتین میں زیادہ ہو جاتا ہے یہ, اور یہ اپنا پاکستان میں سوری, وہ ڈیٹیکٹ کر لیا اس نے. تو ہم اپنی ذرا بایولوجی سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم پرندوں کو اتنا سمجھ لیں کہ کہاں جا رہا ہے. اب اتنی تو ترقی کر لی کہ مجھے پتا کہ شاہین ہے ایک مثال کے طور پہ, یہ اس کا پورا ٹریول کہاں پر ہوگا, دنیا میں کہاں کہاں جائے گا, کیا کیا کرے گا, یہ تو انسان نے سمجھ لیا نا. ویسے بھی نا, یہ تو ایک اچھی بات تم نے بتا دی, ویسے بھی جمادات میں روبوٹس نہیں آئیں گے, جمادات میں بالکل آئیں گے, ان سے تو کمیونیکیشن کمپیوٹر لینگویج ہو ہی رہا ہے. ایسا بہت بہت چیزیں ابھی آگے آنی ہیں. اللہ خیر کرے. کام کرتے نا, ایک قیامت اور دجال, اس کو نا ایک لگاتار سلسلہ بناتے ہیں, ایک مسلسل چلنے والا, کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے ابھی جو چیزیں کی ہیں ہم نے, ہو سکتا ہے جب ایک سال بعد ہم اس سے بات کریں تو ہمارا اپنا ویژن تھوڑا سا اور کلیئر ہو چکا ہو, جو چیزیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ سال بعد زیادہ سمجھ آئے, کیونکہ یہ تو چلتے رہنے والے ٹاپکس ہیں سارے. میرے خیال میں ابھی جو ہے معین بھائی وہ تھک گئے ہوں گے, نہیں تھکے, بڑھیا, کیا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہاں, تو تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آئی ہوگی. جو جس چیز میں آپ کو کوئی مشکل ہو سمجھنے میں یا کوئی سوال ہو تو ڈسکرپشن میں قائد صاحب کے میں چینل کا لنک بھی دوں گا, کیونکہ یہ اپنا یوٹیوب بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے انسٹاگرام کے ہینڈل سے مل جائیں گے, تو وہاں سوال کیجئے, کمنٹس میں سوال کیجئے, سوال لازمی کیجئے, سوال وہ ایک اچھی شے ہوتی ہے. تو باقی اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا کچھ تکلیف یا ایزا پہنچی ہو تو اس لیے معذرت خواہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.